السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں جب شمار کیا جاتا ہے تو اس شہر میں ایک شہر ایودھیا کا بھی ذکر لازمی طور پر آتا ہے، کیونکہ اس کا وجود قبل مسیح لکھا گیا ہے۔ یوں تو ہندوستان ہو یا پھر دنیا میں تقریباً ہر جگہ پر صوفیان کرام نے، اولیاء کرام نے، داعیان دین نے اسلام کی دعوت دی، تبلیغ کی، اسلام کی نشر و اشاعت میں اپنا بھرپور کردار، نمایاں کردار ادا کیا، اور اس جگہ سے اسلامی اقدار، تہذیب و تمدن اور صوفیانہ اقدار و روایات ختم ہونے کے باوجود بھی دنیا اسے ایک علمی مرکز کے طور پہ، روحانیت کا مرکز کے طور پہ یاد کرتی ہے اور جانتی ہے، چاہے وہ بغداد کی سرزمین ہو سقوط بغداد سے پہلے، اور یا غرناطہ ہو، یا اسپین کی تاریخ ہو، یا پھر مصر و شام کی سرزمین ہو جہاں پر بھی مسلمانوں نے رہے، کابل کی سرزمین، غزنی، غور وغیرہ وغیرہ، آپ دنیا جہاں بھر بھی دیکھیں، تاجکستان دیکھیں، قزاقستان دیکھیں، بخارا دیکھیں، سمرقند دیکھیں، نیشاپور دیکھیں، یہ تمام ایسی سرزمین ہے جہاں سے صوفیان کرام، داعیان دین نے اپنی بھرپور نمایاں خدمات ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بارہا ہمیشہ سے ظالم طاقتوں کی، ظالموں کی کوششیں یہ رہی کہ ان عظیم ہستیوں کے کارناموں پر پردہ ڈال دیا جائے۔ یہ حقیقت بھی ہے کہ ان کی جتنی خدمات کو فراموش کرنے کی کوشش کی گئی، دنیا کے سامنے ان کی خدمات اتنی ہی واضح اور نمایاں طور پر نظر آئی۔ کسی نے کہا تھا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ تو دوستو، ہم عرض کر رہے تھے کہ دنیا کے سب سے قدیم شہروں میں ایودھیا کا بھی ذکر ہوتا ہے، اس کا وجود تاریخ سے قبل بھی ہے۔ ایودھیا کی اہمیت اور حقیقت یہ بھی ہے کہ جب بھی قدیم ہندوستان کے مقامات کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایودھیا کا نام ذہن میں آتا ہے۔ ہندوؤں، جینوں اور بدھسٹوں کی نظر میں یہ شہر تو مقدس اور عظیم تر ہے، مگر مسلمانوں کے لیے بھی یہ اہمیت کا حامل رہا ہے۔ یہاں آج بھی اسلامی آثار بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں جو اسلام کی تہذیب، روایات، اقدار، صوفیانہ روایات کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک قابل توجہ بات بھی یہ ہے کہ ہندو مانتے ہیں کہ اس شہر کی بنیاد منو نے رکھی تھی، جبکہ مسلمان محققین کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے حقیقت سے اس کا تعلق ہو نہ ہو، لیکن میں آپ کے سامنے روایت عرض کر رہا ہوں۔ منو کو کچھ لوگ نوح علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک قبر شریف ایسی بھی ہے جو ایک سے 30 ہاتھ لمبی قبر شریف ہے، جس کے بارے میں مسلمانوں میں مشہور چلا آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قبر ہے، تو بعض اسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر کہتے ہیں۔ 7ویں صدی کے چینی سیاح ہوئن سانگ نے اس شہر کا ذکر کیا، جبکہ آئین اکبری میں اس شہر کی لمبائی 148 کوس اور چوڑائی 32 کوس بتائی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ پورے خطے اودھ کی بات کی گئی ہے۔ تاریخی حوالوں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ محمود غزنوی علیہ رحمت رضوان کے بھتیجے سید سالار مسعود غازی علیہ رحمت رضوان کے زیر تسلط یہ شہر بھی آیا۔ وہ 1033 عیسوی میں برہی شریف میں شہید ہو گئے، جن کی مزار شریف مرجع عام و خاص ہے۔ دوستو، دہلی میں جب مسلم سلطنت قائم ہوئی تو ایودھیا بھی اس کے زیر اقتدار رہا۔ تغلق عہد میں جب جونپور میں شرقی بادشاہت غالب ہوئی تو ایودھیا بھی شرقی سلطنت کے ماتحت آ گیا۔ 1526 عیسوی میں مغل بادشاہت قائم ہوئی تو ایودھیا اس کا حصہ بن گیا، جبکہ اکبر نے 1580 میں اپنی سلطنت کو 12 صوبوں میں تقسیم کیا تو اس نے شہر کو صوبہ اودھ کا حصہ بنایا۔ 1707 عیسوی میں اورنگزیب کی وفات کے بعد جب مغلیہ سلطنت ٹوٹنے لگی تو کئی علاقے اور آزاد ریاستیں ابھر پڑی اور ریاست اودھ بھی اسی دور میں قائم ہوئی، اور 1731 عیسوی میں مغل بادشاہ محمد شاہ نے اپنے شیعہ دیوان وزیر سعادت خان کو اس علاقے پر قابو کرنے کے لیے بھیجا، اور پھر صوبہ اودھ اس کو عطا کیا گیا۔ بعد میں اس کا خاندان اودھ کا حکمراں بنا۔ نواب شجاع الدولہ نے ایودھیا کے قریب اپنی راجدھانی بنائی اور شہر بسایا، جسے فیض آباد کا نام دیا گیا۔ فیض آباد میں اب بھی نوابوں کے آثار، نشانیاں موجود ہیں، جن میں ان کے تعمیر کردہ دروازے، مقبرے اور امام بارگاہ وغیرہ شامل ہے۔ اودھ کے مسلم حکمرانوں نے جہاں فیض آباد کو آباد کیا تو اور ایودھیا کے علاقے میں جہاں خود تعمیرات کرائیں، وہیں انہوں نے مندروں، مٹھوں اور مزارات کو بھی جاگیریں عطا کی، اور یہ عمارتیں آج بھی موجود ہیں۔ دوستو، ایودھیا کی تاریخ اپنی جگہ مگر ہندوؤں کے نزدیک یہ مقدس شہر مانا جاتا ہے، اور اس شہر سے مسلمانوں کا ایک قلبی تعلق بھی قائم ہے۔ بہت ساری باتیں ہم کہنے سے رہ رہے ہیں، ہم آپ کے ثوابدید پر چھوڑتے ہیں کہ آپ اپنے نتائج اخذ کر سکتے ہیں، آپ آزاد ہیں۔ ایودھیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پیغمبروں کی مزاریں موجود ہیں۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام،
حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی یہاں قبریں ہیں۔ آئین اکبری میں حضرت شیش علیہ السلام کے مزار مبارک کا ذکر موجود ہے۔ علامہ شہاب الدین دولت آبادی علیہ رحمت رضوان نے اپنی کتاب خلاصۃ الوقائع میں حضرت شیش علیہ السلام کی قبر مبارک کے حوالے سے اود کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ابو الفضل نے اپنی مشہور کتاب آئین اکبری میں لکھا ہے کہ حضرت شیش اور حضرت ایوب علیہ السلام کی قبریں اود ہی میں ہیں۔ مشہور بزرگ محقق محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان کی قلمی کتاب خلاصۃ الاحادیث میں درج ہے کہ شیش اور ایوب علیہ السلام کی مزار مبارک ہند ہی میں واقع ہے۔ عجائب القصص میں لکھا گیا ہے کہ مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت شیش علیہ السلام شہر اودھ ہند میں ہیں۔ دہلی کے ایک مصنف سید ناصر الدین نوید جاوید نے کتاب سراج الہدایہ میں بھی لکھا ہے کہ حضرت شیش و ایوب علیہ السلام کی مزار مبارک ہند ہی میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دہلی میں مدفون کئی صوفیاء اور بزرگوں کا تعلق ہمیشہ سے ایودھیا سے رہا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمت رضوان کے خلیفہ و جانشین حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت رضوان بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی کئی خلفاء کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے۔ ہم آنے والے ویڈیوز میں تفصیل کے ساتھ ان کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت شیخ نصیر الدین دہلوی علیہ رحمت رضوان کی ابتدائی زندگی ایودھیا ہی میں صرف ہوئی اور جوانی میں دہلی تشریف لے آئے، مگر اپنے اہل خاندان سے ملاقات کے لیے آپ اکثر و بیشتر ایودھیا یا اجودھیا تشریف لایا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت شیخ نصیر الدین دہلوی علیہ رحمت رضوان کی بہن کی مزار مبارک بھی اسی سرزمین پر واقع ہے، جو بڑی ہوا کی درگاہ کے نام سے مشہور اور معروف ہے۔ ایودھیا میں صوفیوں کی مزارات گلی گلی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں جن جن بزرگوں کی پیدائش یا موت ہوئی ہے ان میں کئی نام نمایاں ہیں۔ حاجی قدوت الدین علیہ رحمت رضوان، شیخ فرید الدین اودھی، شیخ بدر الدین اودھی، قاضی محی الدین کاشانی، شیخ تقی الدین علم بخش، شیخ شمس الدین اودھی، شیخ جلال الدین اودھی، مولانا قوام الدین اودھی، مولانا جمال الدین اودھی، علامہ کمال الدین اودھی، شیخ نصیر الدین اودھی، شیخ علاء الدین ذیلی، شیخ زین الدین علی اودھی، شیخ شمس الدین علی اودھی، شیخ فتح اللہ اودھی، شیخ سعد اللہ اودھی، شیخ جمال گجری، شیخ صدر الدین اودھی، قاضی شہاب الدین، سید سلطان موسیٰ عاشقان، شیخ میاں بن حکیم، شیخ محمد درویش، شیخ علاء الدین حسینی، شیخ عاشق شاہ اودھی، سید شاہ صفدر حسین، حکیم محمد اسلم اودھی، شیخ عبدالحق اودھی وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے ان ویڈیوز میں کئی حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمت رضوان کے خلفاء بھی ہیں، مریدین بھی ہیں، نسل بعد نسل ان کا تعلق دہلی کے بزرگوں سے رہا ہے۔ آنے والے ویڈیوز میں ہم ان کے حوالے سے تفصیل سے عرض کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور ہمارے آنے والے اقساط کو آپ لازمی طور پر دیکھیں گے اور اپنے احباب تک ایودھیا کے اسلامی آثار و تبرکات، نشانیاں وغیرہ کو شیئر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور اس کام میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔